یہ کہانی 2012 کی ہے۔ جان اپنی بیوی میری اور اپنی 5 سالہ بیٹی لیلی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ یہ ان دنوں وہ 2 بیڈ روم کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں فیملی بڑھانی ہے تو ہمیں ایک بڑا گھر لے لینا چاہیے، اور انہوں نے کوششیں سٹارٹ کر دیں اور آخر کار انہیں ایک اچھا بڑا اور زیادہ کمروں والا گھر مل گیا، اور اب یہ ہنسی خوشی اس گھر میں شفٹ ہونے جا رہے تھے۔ جب وہ اس گھر میں پہنچے تو لیلی وہاں مزید بچوں کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی اور پارک میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی، اور کھیلتے ہوئے وہاں درختوں کے پیچھے اسے ایک آدمی نظر آیا جس نے لیلی کو ہائے بھی کیا۔ لیلی نے بھی ہاتھ ہلا کے اسے ہیلو کیا۔ وہاں کھیلتے ہوئے دوسرے بچے نے لیلی سے پوچھا کہ تم کس کو ہیلو کر رہی ہو، جس پر لیلی نے بولا کہ میں اس آدمی کو ہیلو کر رہی ہوں۔ جب بچے نے وہاں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر کچھ دنوں میں وہ وہاں مکمل طور پہ سیٹل ہو گئے۔ پھر ایک رات جب وہ سوئے ہوئے تھے تو لیلی اپنے پیرنٹس کے روم میں آئی اور بولی، ممی، ایک آدمی پاگل ہے، ہر وقت شور کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی ماں نے سمجھا وہ نئی جگہ ہے اور اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کی ماں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور لیلی کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ لیلی ہر وقت اپنے فادر کے ساتھ رہتی۔ اس کے فادر گھر پر ہی رہتے تھے اور اس کی ماں ورکنگ وومن تھی، وہ ایک ہیئر اسٹائلسٹ تھی۔ ایک رات جب میری کام سے گھر لوٹ کے آئی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ میری کو کچھ دن بعد وہ سب فیل ہونے لگ گیا۔ میری کو لگا کہ کوئی ان لوگوں کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی اس بارے میں بتایا، لیکن جان نے اسے بولا شاید نیو جگہ ہے اس وجہ سے تمہیں یہ فیل ہو رہا ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں میں میری نارمل ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک رات جان کو اکیلے میں کچھ محسوس ہوا۔ ان کے گھر کے بیسمنٹ میں ایک گیراج تھا جس میں جان اکثر کام کرتا رہتا تھا۔ جان بھی ایک میکینک تھا اور اس کے پاس ایک گاڑی تھی جسے وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک دن کام کرتے ہوئے پیچھے سے اسے ایک زوردار دھکا لگا کہ کسی چیز نے اسے بہت زور سے مارا ہو، اور اچانک سے کوئی دوسری طاقت جیسے اس کے اندر آ گئی ہو، اور اس دن کے بعد وہ عجیب سا بیہیو کرنے لگا۔ ایک شام میری شام کو تھوڑی دیر سے گھر آئی، اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی جان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ اس نے میری کو غصے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میری جان کو سمجھانے لگی کہ وہ کام کر رہی تھی اور اس نے ہر ممکن کوشش کی جلدی گھر پہنچنے کی، اگر اسے دیر ہو گئی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جان اسے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگ گیا۔ جان میری پہ چلانے لگا کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو۔ یہ سب کچھ سن کے میری بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور دن بدن حالات بگڑتے گئے۔ جان بہت زیادہ عجیب بیہیو کرنے لگ گیا۔ ایک رات جب میری سوئی ہوئی تھی تو اسے بہت زور کی آواز آئی جیسے کہ کسی گن شاٹ کی۔ وہ ایک دم سے ڈر کے اٹھ گئی، اور جب وہ اٹھی اس نے دیکھا کہ جان پہلے سے وہاں کھڑا تھا اور وہ باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے جان کو بولا کہ کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دی؟ جان نے اس کو جواب دیے بغیر نظر انداز کر دیا اور بیڈ پہ اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ اور اب میری کو شک ہونے لگا کہ کہیں جان ڈرگس تو نہیں لینے لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ایسا بیہیو کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے سے لیلی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی اور اپنے فادر سے بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری لیلی کے ساتھ بیٹھی تھی کہ لیلی نے بولا کہ موم، وہ پھر آ گیا ہے۔ میری نے سوچا کہ شاید جان آ گیا ہوگا، لیکن وہاں پہ جان نہیں تھا۔ جب میری نے لیلی سے پوچھا کہ کون آ گیا ہے، تب لیلی نے جواب دیا کہ وہی آدمی پھر سے آ گیا ہے، اور یہ اکثر پوری رات میرے آس پاس ارد گرد رہتا ہے۔ میری کو لگا کہ شاید ان کے گھر کوئی گھس آیا ہے۔ اس وقت میری کو اس کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ اس نے جا کر دیکھا تو وہ ایک آدمی اور ایک عورت کے لڑائی جھگڑے کی آواز تھی، اور وہ آواز ماریا کو ہر جگہ سے سنائی دے رہی تھی، اور اسی وقت اس کو وہ آدمی نظر آیا جو لیلی کو نظر آتا تھا۔ اتنے میں لیلی کی چیخ کی آواز آئی۔ میری بھاگ کر لیلی کے پاس گئی
جب اس نے لیلی کو دیکھا تو لیلی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اور اب میری کو یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں بلکہ کوئی دوسری طاقت موجود ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہو کر آخر کار اس نے انٹرنیٹ سے مدد لی۔ اس نے کسی ایسی ٹیم کا پتہ لگایا جو ان تمام معاملات میں ایکسپرٹ ہے، لیکن میری کو ان کو گھر بلانے سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے بھی اجازت مانگنا تھی۔ وہ ہمت کر کے جان کے پاس گئی اور اس سے بات کی، لیکن جان نے میری کی ایک نہ سنی اور اس پہ چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو بہت بری باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کے میری سمجھ گئی کہ یہ وہ جان نہیں ہے بلکہ جان کے اندر کوئی اور ہے۔ اس نے جان کو بولا کہ تمہارے اندر کوئی گھوسٹ ہے جو ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، اور اسی وقت رونے لگ گئی۔ اسے روتا دیکھ کے جان نے کچھ محسوس کیا اور رونے لگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ میں بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے بس میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، پلیز ہیلپ می۔ اور پھر میری نے اپنے شوہر کی رضامندی سے سمتھ اور اس کی ٹیم کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ وہ ٹیم ہے جو کہ دوسری دنیا کی مخلوقات سے رابطہ کر سکتی ہے، اور ان کے پاس ایسی ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کی موجودگی کا پتہ چلا سکتی ہیں۔ اور جب وہ ٹیم وہاں پہنچی تو میری بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس ٹیم نے ریمپ اور ٹیبل پہ رکھا۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ دوسری مخلوقات کی موجودگی پر ورک کرتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ڈیوائس آن کی تو ایسا رسپانس ملا اس ٹیم کو کہ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ عام طور پہ یہ ڈیوائس 4 یا 5 گھنٹے بعد ورک کرتی ہے دوسری جگہوں پہ، لیکن اس گھر میں دوسری مخلوق کی موجودگی کا اتنا زیادہ احساس دے کے وہ خود بھی ڈر گئے۔ اور اب اس ٹیم نے اپنی مزید مشینیں بھی آن کر دی، اور ان مشینز میں سے انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ان مشینوں نے کچھ ایسی آوازیں کیپچر کیں جس میں 2 لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی آواز تھی۔ اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی آواز یا لڑائی جھگڑے کی آواز تھی۔ اس ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑکے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے آس پاس کے ایریا سے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہیں معلوم ہوا کہ اس گھر میں ایک جمی نامی لڑکا رہتا تھا، اور اس کی گرل فرینڈ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اس کی گرل فرینڈ اسے چیٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جمی ذہنی طور پہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک دن اپنی گرل فرینڈ سے ملنے اس کے گھر گیا، جہاں پہ اس نے کسی اور آدمی کے ساتھ اس کو دیکھ لیا، اور جب اس سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکی نے جمی کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ جمی افسردہ ہو کے جب اپنے گھر واپس لوٹا تو گیراج میں کھڑی گاڑی میں بیٹھا سوچ میں اس نے اپنے آپ کو آخر گولی مار دی اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ لیکن اب جمی کو ان لوگوں سے کیا مسئلہ تھا؟ تو کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس گھر میں رہنے والی میری جمی کی گرل فرینڈ سے ملتی جلتی تھی، جس کی وجہ سے وہ میری کو ہی اپنی گرل فرینڈ سمجھ رہا تھا۔ اس ٹیم نے میری کو بتایا کہ اب آپ ہی جمی کو دوسری دنیا میں بھیج سکتی ہیں۔ یہ سب لوگ مل کے گیراج میں گئے، جہاں پہ میری نے دیکھا کہ جمی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار میری بالکل نہیں ڈری، اس نے جمی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور جمی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، اور میری نے جمی کو بولا کہ اس دنیا سے دوسری دنیا کافی بہتر ہے، تم وہاں پہ پرسکون ماحول میں رہ کے سکون محسوس کرو گے۔ اور پھر اس ٹیم نے کافی پیار سے پریئرز کی، اور ایک ہوا چلی، اور وہاں پہ ہر جگہ روشنی پھیل گئی۔ اور پھر یہ وہ لمحہ تھا جب میری نے جمی کو اپنے بہت قریب محسوس کیا، اور اسی روشنی کے ساتھ جمی غائب ہو گیا۔ اور اب میری اور جان خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہے تھے، لیکن 2013 میں وہ یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ یہ پاورز رہ گئی کہ وہ دوسری مخلوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی، اور وہ اکثر اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے۔ مگر اب جان کی فیملی نے یہ سب کچھ قبول کر لیا تھا، اور وہ اسی مخلوقات کے ساتھ اب زندگی گزارنے پہ مجبور تھے۔ اور وہ جان جسے ان باتوں میں بالکل یقین نہیں تھا، اب بہت سنجیدگی سے ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو چکا تھا۔
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔